وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار و ذی احتشام علماء اہل سنت، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، مجھے عزیزم صاحبزادہ محمد طاہر منظور مرتضائی صاحب نے بتایا اور آپ کے سامنے مائک پر بھی ذکر کیا کہ میں کم و بیش 29 برس پہلے یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور ان کے والد گرامی مناظر اسلام محترم علامہ مولانا محمد منظور احمد صاحب مرتضائی کی دعوت پر میری یہاں حاضری ہوئی تھی. الحمدللہ وہ تسلسل چل رہا ہے اور وقت کی گرد تو درمیان میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ چہرے دھندلائے نہیں ہیں اور حافظہ اتنا زیادہ مزمحل نہیں ہوا، اور پھر حسن برہم کو ہم منا لیں گے. رات باقی ہے، بات باقی ہے. میں آج کی اس محفل کے سرپرست عزیز محترم جناب چودھری محمد عمر صاحب کا ممنون ہوں کہ انہوں نے اس محفل کی سجاوٹ میں رنگامیزی کی اور الحمدللہ وہ یہاں تشریف فرما ہوئے، اور پھر حضرت صاحبزادہ مقصود احمد صاحب مرتضائی جو بطور خاص اس یہاں جلوہ فکن ہوئے، میں ان کا بھی شکر گزار، اور وہ تمام علماء جن کو دیکھنے کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں، اور ایک مقرر اور خطیب کے لیے کسی دوسرے کو سننا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، وہ سب یہاں جلوہ فکن ہیں. میں ان کے لیے شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ حاضر. حضرات مکرم، مجھے کوئی لمبی چوڑی گفتگو اس لیے نہیں کرنی کہ میں کچھ وعدوں کی ڈور میں بندھا ہوں اور آگے رائے ونڈ پہنچنا ہے، پھر وہاں سے فارغ ہو کر لاہور قیام کے لیے، اور کل لاہور ہی میں حاضری. میں محفل میلاد ہے، ماہ ربیع الاول ہے، میرے آقا کریم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جلوہ گری کا جشن ہے. اسی مناسبت سے سرکار کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان سے گفتگو شروع کرتا ہوں، جو انہوں نے آقا کریم کی ولادت کے حوالے سے اپنا تجربہ اور مشاہدہ ذکر کیا کہ خرج منی نور، مجھ سے تو بس نور ہی ظاہر ہوا. اور نور بھی کیسا؟ اضاءت لہ قصور الشام، کہ جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے. اور گویا یوں کہیے کہ سیدہ آمنہ نے ان کو ملاحظہ فرما لیا. حضرات مکرم، ایک جگہ میں نے یہی حدیث بیان کی تو ایک صاحب بڑے انٹلیکچول، بڑے سمجھدار، بڑے دانشور اور عقل مند، پڑھے لکھے، مجھ سے کہنے لگے کاظمی صاحب، میں تو آپ کو بڑا سینسیبل آدمی سمجھتا تھا اور سوچتا تھا کہ آپ یہ روایتی مولویوں کی طرح یہ عجیب و غریب باتیں نہیں کریں گے، لیکن میں بڑا مایوس ہوا. میں نے کہا اچھا، تو ذرا وضاحت فرما دیجیے اپنی مایوسی کی. کہنے لگے کہ دیکھیے اب آپ نے جو حدیث کے نام پر جو کچھ بیان کیا، تو چلیے میں مان لیتا ہوں سیدہ آمنہ نے فرمایا کہ
آقا کریم کی ولادت کے ساتھ نور ظاہر ہوا تو نور ہی ظاہر ہوا ہوگا. تو ذرا پہلے تو یہ بتائیے وہ نور کیسا تھا؟ کیا جیسے کینڈل لائٹ ہوتی ہے موم بتی کی روشنی ایسا، یا اس سے بڑھ کر آگے دیکھ لیجئے جیسے سرچ لائٹ ہوتی ہے ایسا نور ہوگا، یا ذرا بہت آگے بڑھ کے دیکھیے تو جیسے گھنگور گھٹا ہو، رات میں بدلی چھائی ہو اور اس میں بجلی کا زبردست کڑاکا ہو اور تھوڑی دیر کے لیے سارا ماحول چکا چوندھ ہو جائے، ایسا نور ظاہر ہوا تھا. یا اگر ہم اپنے تخیل کی انتہا پر پہنچیں اور یوں کہیں کہ جس طرح دوپہر کا وقت ہوتا ہے، سورج نصف النہار پہ ہوتا ہے، ہر چیز دھوپ میں نہائی ہوتی ہے، تو ایسا نور ظاہر ہوا ہوگا. اب اس سے آگے تو ہمارے تخیل کے پر جلتے ہیں، کچھ سوچ نہیں سکتے. تو اگر فرض کیا چلیے ایسا نور ظاہر ہوا تھا، لیکن یہ بتائیے کہ دوپہر کے وقت آپ یہاں بیٹھے ہوں تو کیا آپ کی نگاہ یہ در و دیوار کو کراس کر سکتی ہے؟ کیا یہاں راجہ جنگ میں بیٹھ کر آپ لاہور کا مشاہدہ کر سکتے ہیں؟ تو آپ عجیب و غریب بات کرتے ہیں. بھئی سرکار کی ولادت ہوئی صبح صادق کے وقت، اور صبح صادق کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب روشنی کی تو ایک آدھ کرن پھوٹی ہوتی ہے، باقی سب اندھیرا ہوتا ہے. اور سیدہ آمنہ اس وقت مکے میں تھی، کیونکہ مکے میں آپ کی ولادت ہوئی، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے حجرے میں ہوں گی، حجرے کے در و دیوار ہوں گے، پھر مکے شہر کے آس پاس کے مکانات ہوں گے، اور مکہ پہاڑوں میں گھرا ہوا شہر ہے، پھر آس پاس پہاڑ ہوں گے، اور پھر مکے اور شام کے درمیان فاصلہ ہزاروں میل کی مسافت ہے، وہ بھی پیش نظر رکھیے. پھر درمیان میں نہ جانے کتنے اور پہاڑ، کتنے ٹیلے، کتنے جنگل، کتنے درخت، کتنی بستیاں، نہ جانے کیا کیا رکاوٹیں ہوں گی. اور آپ بڑے مزے سے بیٹھ کے یہاں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ سرکار کی ولادت کے ساتھ نور ظاہر ہوا، جس میں ملک شام کے محلات روشن ہو گئے اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر وہاں تک پہنچ گئی. اب کوئی بھی سینسیبل آدمی سنے وہ آپ کا مذاق اڑائے گا، کہے گا کیسی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں آپ. اچھا اگر اسی طرح کا انالیسس ہو تو واقعی ایک آدمی ذرا گڑبڑا جائے کہ واقعی یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن میں نے ان سے کہا کہ دراصل آپ سے دو مقامات پر چوک ہوئی ہے. کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا پہلی غلطی آپ کی یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سورج کی دھوپ میں دیکھنا اور آقا کریم کے نور میں دیکھنا ایک ہی چیز ہے. یہ جو فرق ہے آپ نے اس کو ملحوظ نہیں رکھا. دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں یہ یقین ہے جو دروازے کھولتا ہے، یقین ہے جو ہمیں کسی منزل تک پہنچاتا ہے، یقین ہے جو آتش نمرود میں کود پڑنے کے لیے آمادہ کرتا ہے. یہ یقین کی وجہ سے ہم پر اللہ کی رحمت کے دروازے بھی کھلتے ہیں اور ایمان کے دروازے بھی کھلتے ہیں. اگر یقین نہ ہو تو آدمی کو کچھ نہیں ملتا. یہ قرآن تو ظاہر ہے کہ وہ جو عرب کے لوگ تھے اس وقت، جو منکر تھے، جو مشرک تھے، جو کافر تھے، انہوں نے بھی قرآن تو سنا تھا اور پڑھا تھا، لیکن ان پر یقین اور ایمان کے دروازے نہیں کھلے. وہ اس لیے کہ وہ اس کو ماننے پر آمادہ نہیں تھے. میں نے ان کو بتایا، کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے یہ سوچا، یہ تو دیکھا کہ سیدہ آمنہ نے یہ جو کچھ بھی فرمایا اس کی عقلی توجیہ یہ ہے، لیکن اگر آپ اس حدیث پر یقین رکھتے ہوں تو پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی دیکھنے والا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور میں دیکھے تو یہ در و دیوار، یہ پتھر، یہ پہاڑ، یہ جنگل، یہ درخت، یہ دوریاں، یہ مسافتیں، یہ فاصلے، یہ اس کی نگاہ کے سامنے حجاب نہیں بنتے، اس کی نظر کو روک نہیں سکتے. اگر کوئی دیکھنے والا آقا کریم کے نور میں دیکھے تو اس کی نگاہ ان مادی حجابات سے گزر جاتی ہے، اور وہ ہزاروں میل کی مسافت پر جو چیزیں ہیں ان کو بھی دیکھ سکتا ہے. جب آقا کریم کے نور میں دیکھنے والے کی نگاہ کا عالم یہ ہے تو آقا کریم کی اپنی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ تاکہ یہ یقین کی کرشمہ سازی ہے. اگر آپ کو یقین ہے تو آپ اس طرف جائیں گے، ورنہ وہی ٹامک ٹوہیاں مارتے رہیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اور وہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن ویسے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، آپ سائنس بھی پڑھی ہے آپ نے. اب یہ بتائیے کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی، ہوتی ہیں، ان کے وجود کا انکار تو نہیں ہو سکتا. جیسے آپ میں سے تقریباً ہر ایک کو ایکس رے کرانے کا موقع تو ملا ہوگا. اب ایکس رے
رے تو کہتے ہی شعاع کو ہیں، تو ایکس ریز جو ہیں، ایکس شعائیں جو ہیں، وہ ہماری نگاہ میں تو نہیں آتی، ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن جب وہ ایک خاص فلم پر پڑتی ہیں تو اپنا عکس چھوڑتی ہیں۔ تو اگر میں صرف اپنی آنکھ پر بھروسہ کرنے والا ہوں تو میں تو انکار کر دوں گا کہ یہ ڈھکوسلے ہیں، یہ تو مذاق ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کا بہانہ ہے اور کھانے پینے کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن اگر میں اس کی حقیقت کو مانتا ہوں تو پھر میں کہوں گا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ ایکس ریز جو ہیں یہ میرے جسم کے اندر کی ساخت کو بھی یہاں فلم پر نمایاں کر دیتے ہیں۔ وہ کہیں کہ جناب جو آنکھ سے نظر نہیں آتا وہ بغیر آنکھ کے کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تو میں کہوں گا کہ اگر آپ نہیں جانتے تو ذرا اسکول کالج کی طرف رخ کیجئے، کتابیں کھنگالیے، علم کے درجات طے کیجئے، پھر آپ بھی جان جائیں گے۔ حضرات مکرم، میرے آقا کریم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے کہ آقا کریم حضور علیہ السلام کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خواب میں دیکھتے ہیں اپنے بھائی ابو لہب کو، اور دیکھتے ہیں کہ بڑے عذاب میں ہے، مصیبت میں ہے، مشکل میں ہے۔ تو اس سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی بتا تیرا کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ویسے تو جو دیکھ رہے ہو یہی عذاب ہے، لیکن بات اتنی ہے کہ جب میرا بھتیجا محمد پیدا ہوا تھا اور میری ایک کنیز، میری ایک باندی، میری ایک لونڈی وہ اس بھتیجے کی پیدائش کی خبر لائی تھی، تو میرا بھائی عبداللہ دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ اب مجھے خبر ملی کہ میرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو مجھے خوشی ہوئی کہ اس کی نسل چلے گی، اس کا نام باقی رہے گا۔ تو میں نے اس خوشی کے عالم میں اس کنیز کو 2 انگلیوں کے اشارے سے آزاد کر دیا کہ اتنی اچھی خبر لائی ہے میرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹے کی ولادت کی خبر، تو جا اس خوشی میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ تو ابو لہب کہتا ہے کہ آج بھی جب پیر کا دن آتا ہے، سوموار آتا ہے، تو میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے اور ان انگلیوں سے مجھے دودھ اور شہد ملتا ہے۔ حضرات مکرم، یہاں پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا۔ اعتراض وزنی ہو تو اس سے آنکھیں نہیں چرانی چاہیے، جواب دینا چاہیے۔ اعتراض یہ کیا گیا کہ جناب اگر قرآن اور حدیث میں کہیں تعارض ہو، اختلاف ہو، قرآن کچھ کہے حدیث کچھ اور کہے، تو ہم قرآن کو ترجیح دیں گے۔ علماء سے معذرت کے ساتھ میں کوئی ناسخ و منسوخ کی بحث تو نہیں کر رہا کہ ان نزاکتوں کو بیان کروں، اور وہ ابہام کے مطلب کی چیزیں ہیں بھی نہیں۔ تو میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ اگر قرآن اور حدیث میں تعارض ہو، قرآن کچھ کہے اور حدیث اس کے برعکس کچھ اور کہے، حضرت مزاج بخیر، تو ہم قرآن کو ترجیح دیں گے، قرآن کی بات مانیں گے، قرآن کے مقابلے میں حدیث کو رد کر دیں گے اگر وہ قرآن کے خلاف ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ قرآن کا اعلان یہ ہے، بلکہ یوں کہیے قرآن کا قانون یہ ہے کہ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی اور ان کو مہلت نہیں ملے گی۔ اب یہ قرآن کا فرمان ہے، قرآن کا اعلان ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، اور ایک حدیث کہتی ہے کہ ابو لہب کے عذاب میں کمی ہوئی۔ اب یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، اور جو قرآن کے خلاف حدیث ہو وہ تو قبول کرنے کے لائق نہیں ہے، وہ تو رد کر دی جائے گی۔ تو جو حدیث رد کرنے کے قابل ہو اس حدیث کو سنا کے آپ لوگوں کے ایمان کی بنیاد رکھتے ہیں، ان کو ورغلاتے ہیں، بہکاتے ہیں، اور کہتے ہیں دیکھیں جناب یہ میلاد منانا کس شان کا حامل ہے اور اس سے کیا ثواب ملتا ہے اور کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور ابو لہب جیسے کافر کے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو آپ قرآن کے خلاف حدیثوں کو اگر ترجیح دیں گے تو پھر ایمان کا کیا حشر ہوگا؟ اب یہ اعتراض ایسا ہے کہ اس کا جواب تو ہونا چاہیے۔ علماء نے اس کے بہت جوابات دیے ہیں اور بہت صحیح جوابات دیے ہیں۔ میں اپنی اوقات کے مطابق جو بات میرے ذہن میں آئی ذرا وہ بھی عرض کرتا چلوں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے قرآن پر، آمنا و صدقنا، اور اگر قرآن کو نہیں مانیں گے تو مومن کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن کا فرمان برحق کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک عذاب قبر ہے اور ایک عذاب آخرت ہے۔ تو ابو لہب کے کون سے کافروں کے کون سے عذاب میں کمی نہیں ہوگی؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن سے پوچھئے نا، یہ کسی اور سے پوچھنے کی بات نہیں ہے۔
یہ خود قرآن سے پوچھئے اور کہیں اور مت جائیے، اسی مقام پہ پوچھئے. ذرا آیت کو شروع سے پڑھیے. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی اور ان کو مہلت نہیں ملے گی. پتہ یہ چلا کہ کافروں کے اس عذاب میں کمی نہیں ہوگی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. اور اتنی بات تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ عذاب قبر میں تو کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہے گا. جب قیامت برپا ہوگی ہم سب کو قبروں سے اٹھا لیا جائے گا. جب ہم قبر میں ہمیشہ نہیں رہیں گے تو عذاب قبر میں ہمیشہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کافروں کے اس عذاب میں کمی نہیں ہوگی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور وہ عذاب قبر نہیں ہے، وہ عذاب آخرت ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کافروں کے عذاب آخرت میں کمی نہیں ہوگی. اور بات جہاں ختم نہیں ہوئی، بات اور آگے جا رہی ہے. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور ان کو مہلت بھی نہیں ملے گی. عذاب قبر کے بعد تو مہلت ملے گی. بھئی جب اٹھائے جائیں گے نامہ اعمال تھمایا جائے گا، اور کسی کے سیدھے ہاتھ میں کسی کے الٹے ہاتھ میں. اور آپ کو پتہ ہے جس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا نامہ اعمال، یہ اس کے لیے نوید ہوگی، خوشخبری، اللہ کی رحمت کی، بخشش کی، مغفرت کی، جنت کی. اور جس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا یہ اس کے لیے وعید ہوگی، بدخبری ہوگی، اللہ کے قہر کی، غضب کی، عذاب کی اور جہنم کی. یہ خوف کا مقام ہے. اور یہاں میں نصیحت کے طور پر ایک بات اور بھی کہتا ہوں. دیکھیے آپ سب کو معلوم ہے نا کہ اگر کوئی چیز لینی ہو یا دینی ہو تو اس مقصد کے لیے سیدھا ہاتھ استعمال کرنا یہ سنت طریقہ ہے. معلوم ہے نا آپ کو؟ اگر ہم سرکار کی سنتوں پر عمل کرنے کے عادی ہوں تو کیا خبر شاید ایسا ہو جائے. میں فتویٰ نہیں دے رہا، میں ایک پاسبلٹی کی، امکان کی بات کر رہا ہوں. ممکن ہے ایسا ہو جائے کہ فرشتے آئیں نامہ اعمال پکڑانے، ہماری عادت ہو ہم عادتاً سیدھا ہاتھ بڑھا دیں اور فرشتے سیدھے ہی ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا دیں، اور آقا کریم کی ایک سنت پر عمل کے صدقے میں قیامت کے دن کوئی بخشش کی صورت بن جائے. اچھا، یہاں چونکہ بات نصیحت کی چلی تھی اور یہاں موقع ہے تو چلیے ایک بات اور بھی کرتا چلوں. جب نامہ اعمال پکڑایا جائے گا نا ہاتھوں میں، پھر جواب طلبی بھی ہوگی، ایکسپلینیشن کال ہوگی، پوچھا جائے گا ہاں بھئی بتا تو نہیں، جرم کیوں کیا، گناہ کیوں کیا، رب کی نافرمانی کیوں کی، حکم عدولی کیوں کی. اچھا، ہم میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو میدان محشر میں قیامت کے دن وہاں بھی چوکیں گے نہیں، وہاں بھی داؤ لگانے کی کوشش کریں گے، مکر جائیں گے، چٹا انکار، مولا میں نے یہ گناہ کیا ہی نہیں کیا. یہ نامہ اعمال موجود ہے، سارا ریکارڈ لکھا ہوا ہے، اور تو کہتا ہے میں نے نہیں کیا. تو جیسے وہ غالب کا شعر تھا نا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی اپنا کوئی تعدم تحریر بھی تھا. مولا یہ نامہ اعمال تو فرشتوں نے کمپائل کیا ہے نا، کوئی ہمارا بندہ تھا نگرانی کے لیے، کوئی فرشتے ڈنڈی تو نہیں مار رہے، کوئی غلط انٹری تو نہیں ڈال رہے، کوئی چکر تو نہیں چلا رہے. مولا یہ فرشتوں نے کوئی گڑبڑ کر دی ہے، میں نے نہیں کیا یہ کام. پھر کیا ہوگا؟ جنہوں نے سورہ یاسین ترجمے کے ساتھ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں. الیوم نختم علی افواہہم، وہ دن وہ ہوگا جب ہمارے منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی اور ہمارے جسم کے اعضاء کو زبان ملے گی، ہاتھ گواہی دیں گے. مولا نامہ اعمال میں سچ لکھا ہے، یہ ظلم، یہ جرم، یہ گناہ اس نے ہمارے ذریعے سے کیا تھا. ٹانگیں گواہی دیں گی، مولا ہمارے ذریعے تو چل کے گیا تھا گناہ کرنے کے لیے. آنکھیں گواہی دیں گی، مولا ہم سے بھی مدد لی تھی، اور فحاشی اور یعنی بے حیائی کے مناظر تو دیکھا ہی ہمارے ذریعے سے کرتا تھا. یارو سوچو کیسا کڑا وقت ہوگا، اپنے ہاتھ پاؤں اپنے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے. یہاں دنیا میں صاحبان اقتدار کے خلاف پہلے تو کوئی گواہی دینے پر تیار ہوتا نہیں، اور اگر کوئی ہو جائے تو اسے لالچ یا خوف کے ذریعے چپ کرا دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی اور داؤ نہ لگے تو ہمیشہ کے لیے زبان بندی کے احکام صادر کر دیے جاتے ہیں. ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، لیکن کبھی موقع ملے تو ان کو بتانا
کہ یہاں تو تم چکر چلا کے اپنے خلاف گواہوں کو چپ کرا کے جان بچانے کی کوئی صورت پیدا کر لیتے ہو، وہاں کیا کرو گے جہاں اپنے ہاتھ پاؤں تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہیں؟ اچھا، یہاں ایک بات اور بھی سنتے چلیے، بڑے مزے کی ہے، یعنی انسان کا ذہن کہاں تک مار کرتا ہے، ذرا اس کا بھی ذکر کرتا چلوں۔ میں نے جب یہ گفتگو کہیں کی تو وہاں مجمع میں ایک بڑے وکیل، بیرسٹر، ایک بڑے سمجھدار وکیل تھے، وہ بیٹھے تھے، مجھ سے پوچھتے ہیں کاظمی صاحب یہ بتائیے کہ وہ جو ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے وہ اللہ کے حکم پر اللہ کی مرضی سے بولیں گے؟ میں نے کہا ہاں، اللہ کے حکم پر اللہ کی مرضی سے بولیں گے۔ کہنے لگے پھر ذرا یہ بھی بتا دیجئے اس سارے مجمع کو کہ جو گواہ کسی اور کی مرضی سے بولے اس کی گواہی قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب ذرا اندازہ کیجئے کیا چکر چلا رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ جی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رب کائنات ہاتھ پاؤں سے اپنی مرضی کی گواہی دلوا کے اور ہمیں جہنم میں بھیجنے کے بہانے پیدا فرما رہا ہے۔ اگر اللہ ہمیں جہنم میں ڈالنا چاہے تو اسے کسی بہانے کی ضرورت ہے؟ وہ قادر مطلق جو چاہے سو کرے۔ ویسے تو ہم توبہ کے خواستگار، مولا معاف کرنا، لیکن اگر وہ ہم سب کو جو یہاں اس مسجد میں موجود ہیں اگر ڈال دے جہنم میں بغیر حساب کتاب کے، کیا جہنم میں جا کے کوئی احتجاجی مظاہرے کرو گے؟ کیا دھرنے دو گے؟ کیا جلوس نکالو گے؟ کیا کرو گے؟ پڑے رہو گے؟ تو اس کو اگر ہمیں جہنم میں ڈالنا ہو اس کو کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ جو گواہ کسی اور کی مرضی سے بولے اس کی گواہی قابل قبول نہیں، وہ اس لیے کہ اگر وہ کسی اور کے اثر میں بولے گا تو وہ کیس کی شکل بگاڑ دے گا، وہ عدالت کو گمراہ کر سکتا ہے، حقائق کو مسخ کر سکتا ہے، اس طرح انصاف کا خون ہو سکتا ہے۔ لیکن جب مسئلہ انصاف پر خود رب کائنات بیٹھا ہو اس کو کون گمراہ کر سکتا ہے؟ اچھا، یہاں ایک ذوق کی بات بھی کرتا چلوں۔ حضرات مکرم، تھوڑی دیر کے لیے ذرا یہاں کے مفتیوں سے معذرت کر لیجئے اور اپنے دل کو مفتی بنا لیجئے، اور دل کے مفتی سے یہ پوچھئے کہ وہاں قیامت کے دن جب ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، اگر وہاں پر ہمارے ان انگوٹھوں نے یہ گواہی دی کہ مولا جب تیرے محبوب کا نام آتا تھا یہ چوم کے ہمیں آنکھوں سے لگا لیتا تھا، تو اپنے دل کے مفتی سے پوچھو اس گواہی کا فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ اگر دل کہے کہ فائدہ ہوگا تو اس کی ہدایت پہ عمل کر لیا کرو، ورنہ جیسی تمہاری مرضی۔ معاف کیجئے، کہیں سے بات چلی اور کہیں جا نکلی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نامہ اعمال دیا جائے گا نا، اور پھر جواب طلبی ہوگی، صفائی کا موقع دیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ عذاب قبر کے بعد مہلت ملے گی، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، اور ان کے عذاب ان کو مہلت بھی نہیں ملے گی۔ تو اب خالدین فیہا بتا رہا ہے کہ وہ عذاب قبر نہیں، کیونکہ وہ قبر کے عذاب میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، اور وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ بتا رہا ہے کہ یہ عذاب قبر کی بات نہیں ہے، کیونکہ عذاب قبر تو مہلت کے بعد تو مہلت ملے گی، اور یہ اس عذاب کا ذکر ہے جس کے بعد مہلت نہیں ملے گی، اور وہ عذاب قبر نہیں ہے، وہ عذاب آخرت ہے۔ تو یارو، قرآن کہتا ہے کہ کافروں کے عذاب آخرت میں کمی نہیں ہوگی، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ ابو لہب کے عذاب قبر میں کمی ہوئی، تو یہاں تعارض کہاں ہے؟ یہاں اختلاف کہاں ہے؟ اچھا، ایک سوال اور ہے، وہ یہ کہ یہ بتائیے ابو لہب کے عذاب آخرت میں کمی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میں عرض کروں گا کہ ابو لہب کے عذاب آخرت میں کمی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ ایک وجہ تو سیدھی سادی ہے، قرآن کا قانون ہے، قرآن نے کہہ دیا کافروں کے عذاب آخرت میں کمی نہیں ہوگی، تو بات ختم ہو گئی۔ لیکن ایک دوسری دلیل اس لیے دیتا چلوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ اب تک جو میں نے ان آیتوں پر کلام کیا ہے وہ ٹامک ٹوئیاں نہیں ماری ہیں، اندازے نہیں کیے ہیں، اپنی طرف سے کچھ اضافہ نہیں کیا ہے، بلکہ وہ حقیقت ہے۔ یاد رکھیے، ابو لہب کے عذاب آخرت میں کمی نہیں ہوگی، وہ اس لیے کہ ابو لہب کے عذاب میں کمی ہوتی ہے پیر کے دن، اور جب قیامت برپا ہو جائے گی تو گردش لیل و نہار رک جائے گی، رات دن کا تغیر و تبدل ختم ہو جائے گا۔
یہ ہفتہ اتوار پیر منگل کا چکر تو ہوگا نہیں، تو قیامت کے بعد تو پیر کا دن آئے گا نہیں، تو ابو لہب کے عذاب میں کمی کیسے ہوگی؟ اس کے عذاب میں کمی تو پیر کے دن ہوتی ہے نا۔ جب قیامت کے بعد سرے سے پیر کا دن ہی نہیں آئے گا تو پھر ابو لہب کے عذاب میں کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرات مکرم، یہ تمہید میں کوئی 35 منٹ گزر گئے، اب تقریر کا حال پتہ نہیں کیا ہوگا، اور آگے جو ابھی آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں وہ آنکھیں دکھانے لگیں گے۔ جزاکم اللہ۔ حضرات مکرم، رب کائنات نے فرمایا قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اچھا، ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کا ہر لفظ، ہر حرف ہمارے لیے ہدایت کا کوئی پہلو رکھتا ہے۔ اچھا، یہ مانتے تو ہیں، لیکن میں علماء سے اگر سوال کی جسارت کروں کہ حضرت پھر یہ بتائیے کہ ہر حرف، ہر لفظ ہمارے لیے ہدایت کا کوئی پہلو رکھتا ہے، تو لفظ قل سے ہم سرسری کیوں گزر جاتے ہیں؟ اس میں بھی تو کوئی ہدایت کا پہلو ہوگا ہمارے لیے۔ ہر جگہ میں پورے دعوے کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں جب بھی رب کائنات نے ہمیں قل سے خطاب فرمایا، وہاں ہدایت کا کوئی منفرد پہلو ضرور تھا۔ میں اس کی ایک مثال دے کے یہاں پہ آ جاؤں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں۔ اچھا، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، پوجا کے قابل نہیں، تو ہمارا کیا خیال ہے کہ یہاں پاکستان میں کوئی اور معبود نہیں؟ شاید امریکہ میں کوئی اور معبود ہو، اس نے تو ساری دنیا کو نت ڈالی ہوئی ہے، لیکن نہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ پوری دنیا میں کوئی اور معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک۔ اچھا چلو، اس دنیا میں، اس گلوبل ولیج میں، اس روئے زمین پر، کرۂ ارض پر جہاں ہم رہتے بستے ہیں، یہاں پر کوئی اور خدا، کوئی اور معبود نہ ہوگا، لیکن شاید چاند پر، سورج پر، ستاروں، سیاروں پر، کہکشاؤں پہ، آسمانوں میں شاید کوئی اور خدا ہو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ساری کائنات میں بس وہی ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ اگر کوئی ہم سے پوچھ لے کہ جناب یہ فرمائیے کہ آپ کے اس دعوے کی حیثیت کیا ہے؟ کیا آپ نے ساری کائنات کو دیکھ لیا ہے؟ آسمانوں پہ گئے ہیں؟ چاند سورج پہ قدم رکھا ہے؟ یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب، پوری کائنات میں کوئی اور خدا نہیں۔ بھئی آپ سوچئے، اگر یہاں راجہ جنگ میں اگر کوئی شخص ایسا ہو جس نے اس کی یونین کونسل کی جورسڈکشن سے باہر قدم نہ نکالا ہو، یہیں پہ رہا ہو، لیکن اتفاق سے اسے کبھی وہ لاہور جانے کا موقع مل جائے، سیر سپاٹا کر رہا ہے، گھومتے پھرتے اس کی نظر پڑی مینار پاکستان پر، حیران، ششدر، اتنا اونچا مینار۔ اب واپس آ کے ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے پوچھتا ہے، تم نے دیکھا ہے مینار پاکستان؟ اتنا اونچا مینار تو دنیا میں کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اب جنہوں نے دنیا دیکھی ہے وہ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ بیچارہ، یہ تو پہلی بار نکلا تھا نا یہاں سے، تو اس لیے اس نے دنیا دیکھی نہیں ہے، اس کا تجربہ محدود ہے، مشاہدہ محدود ہے۔ اس نے دنیا دیکھی ہوتی تو اس کو پتہ چلتا کہ دنیا میں کیسے اونچے اونچے ٹاورز اور مینار ہیں، جن کے سامنے تو مینار پاکستان بچہ سا لگتا ہے۔ یہ بیچارہ کنویں کا مینڈک ہے، اس کی بات کی کوئی حیثیت، کوئی وزن نہیں ہے، چھوڑو، دفع کرو۔ یارو، اگر کسی ریموٹ ایریا کا، پسماندہ علاقے کا، اگر کسی دیہات کا رہنے والا اتفاقاً لاہور پہنچے اور مینار پاکستان کو دیکھ کر انگشت بدندہ رہ جائے، حیران ہو اور کہے کہ دنیا کا سب سے اونچا مینار یہ ہے، تو لوگ اس کا مذاق اڑائے اور کہیں کہ یہ کنویں کا مینڈک، اس کا تجربہ محدود، مشاہدہ محدود، اس نے دنیا دیکھی نہیں ہے، اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں، اور خود ہم یہاں راجہ جنگ میں بیٹھ کے کہیں اس ساری کائنات میں کوئی اور معبود نہیں، کوئی اور خدا نہیں، تو کیا ہم سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میاں تم بھی تو کنویں کے مینڈک ہو؟ تم نے کون سی دنیا دیکھی ہے؟ کیا تم نے چاند سورج پہ قدم رکھا ہے؟ کیا ستاروں پہ کمندیں ڈالی ہیں؟ کیا کہکشاؤں کا سفر کیا ہے؟ کیا آسمانوں پہ جا کر دیکھا ہے؟ یہاں پر بیٹھے ہو اور کہتے ہو کہ ساری کائنات میں کوئی اور خدا نہیں۔ تمہارے اس کلمے کی حیثیت کیا ہے؟ اس دعوے کی اوقات کیا ہے؟ تمہارے ایمان کا وزن کیا ہے؟
اسی لیے رب کائنات نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب تو ان سے کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اے محبوب جب تم ان کو بتائے گا، ان کو فرمائے گا، ان کو جتائے گا، اور جب تیری گواہی پر یہ میری توحید کی وحدانیت کی گواہی دیں گے، پھر اگر کسی نے ان کو ریفیوٹ کرنے کی، ان کی تردید کی، تکذیب کی کوشش کی، تو یہ اس کو جواب دے سکیں گے کہ اگر میرا دعویٰ یہ ہوتا کہ جی مجھے پتہ ہے، مجھے خبر ہے، میں نے ساری کائنات کھنگال لی ہے، پوری کائنات میں کوئی اور خدا نہیں، اگر میں یہ کہتا تو تم مجھے جھٹلا سکتے تھے، کیونکہ میں نے تو ساری کائنات نہیں دیکھی، لیکن یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ارے میں جس کے کہنے پر گواہی دے رہا ہوں نا، میں نے ساری کائنات کو نہ دیکھا ہوگا، لیکن اس ہستی نے ساری کائنات کو اپنی ہتھیلی کی طرح دیکھا ہے۔ یارو جب ہم کہتے ہیں تمام کائنات میرے آقا کریم کی نگاہ میں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جناب دیکھو یہ فساد پھیلا رہے ہیں، یہ امت مسلمہ کے اندر اختلاف و انتشار کا بیج بو رہے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں یہ نہ مانوں کہ تمام کائنات میرے آقا کریم کی نگاہ میں ہے، میرے کلمے کا اعتبار نہیں ہوتا، میرے ایمان کا وزن نہیں بنتا۔ نعرہ رسالہ! تو مجھے بہرحال ماننا ہے کہ تمام کائنات میرے آقا کریم کی نگاہ میں ہے۔ اب قل هو اللہ احد میں لفظ قل کی اہمیت اجاگر ہوئی۔ اب ذرا ادھر آ جائیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، کس کو؟ کیا کافروں کو؟ کیا منکروں کو؟ کیا مشرکوں کو؟ نہیں، ان سے کہہ دیجئے جن کا دعویٰ ہے ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، ان سے کہہ دیں کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو۔ مولا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، تو تجھ سے محبت کرنے والوں کو مولا کیا تو خود جواب عطا نہیں فرمائے گا؟ محبت کرنے والوں کی طلب ہوتی ہے اور تڑپ ہوتی ہے کہ محبوب ان سے ہم کلام ہو تو صحیح، اپنے ہونٹوں کو ہماری خاطر جنبش دے تو صحیح، اس کی آواز کا رس ہمارے کانوں میں گھلے تو صحیح۔ لیکن مولا جو تجھ سے محبت کرتے ہیں کیا ان کی اتنی حیثیت بھی نہیں ہے کہ تو خود جواب دے دے؟ قل اے محبوب تو کہہ دے، جیسے کہتے ہیں زبان غیر سے شرح آرزو ہو رہی ہے، تو مولا کہ ان کو خود جواب دے دیتا، کم از کم ان کی محبت کا اتنا بھرم تو رہ جاتا کہ تو نے خود جواب عطا فرمایا ہے۔ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو آپ کی بھی سمجھ لیجئے۔ دیکھیے فلسفہ حسن و عشق میں اصل اہمیت حسن کی ہے، اگرچہ ہم کچھ اور کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں جی اصل کاریگری تو عشق کی ہے، بس عشق ہے جو شعبدے دکھاتا ہے، اور وہ حسن کا تو ذکر ہی بہت کم ہوتا ہے۔ میں عرض کروں گا یاد رکھیے کہ عشق اپنے وجود کے لیے حسن کا محتاج ہے، جب تک حسن نہیں ہوگا عشق نہیں ہوگا، لیکن حسن اپنے وجود کے لیے عشق کا محتاج نہیں، عشق اپنے وجود کے لیے حسن کا محتاج ہے، لیکن حسن اپنے وجود کے لیے عشق کا محتاج نہیں۔ بھئی جنگل میں پھول کھلے، کوئی اسے چاہے نہ چاہے، سراہے نہ سراہے، کوئی بلبل اس کے لیے نغمہ سنج ہو یا نہ ہو، کوئی ہاتھ اس کو زیب گلو کرنے کے لیے بڑھے نہ بڑھے، کوئی ہونٹ اس کی تعریف میں ردب اللسان ہو یا نہ ہو، بھئی پھول اپنی ذات میں حسین ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی چاہے نہ چاہے کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو حسین ہے۔ حسن اپنے وجود کے لیے عشق کا محتاج نہیں، لیکن عشق اپنے وجود کے لیے حسن کا محتاج ہے۔ جب تک حسن نہیں ہوگا عشق ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ممکن ہے یہاں پہ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، ممکن ہے کوئی میرے ذرا چٹکی لے اور کہے کہ کاظمی صاحب آپ کہتے ہیں کہ محبت اور عشق بغیر حسن کے نہیں ہو سکتے، لیکن یہ بتائیے کہ ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو کیا ہر بچہ حسین و جمیل ہوتا ہے، وجیح و شکیل ہوتا ہے؟ کیا جاذب نظر اور پرکشش ہوتا ہے؟ بھئی کالے کلوٹے بھی ہوتے ہیں، بے ہنگم بد شکل بھی ہوتے ہیں، لیکن ماں کو تو ان سے محبت ہوتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں بغیر حسن کے محبت نہیں ہوتی۔ اب وہ بد شکل بچے سے بھی اس کو تو محبت ہے، تو آپ کا فلسفہ کہاں گیا؟ میں عرض کروں گا کہ میں اپنی جگہ پہ قائم ہوں کہ یاد رکھیے بغیر حسن کے محبت نہیں ہوتی، لیکن آپ سے یہ کس نے کہا ہے کہ حسن صرف چہرے میں ہوتا ہے؟
یا جسم کی بناوٹ میں ہوتا ہے، یا خد و خال اور نقش و نگار میں ہوتا ہے، یا چہرے مہرے میں ہوتا ہے. نہیں یارو، عشق جذبے میں بھی ہوتا ہے، عشق رشتے میں بھی ہوتا ہے. یہاں مامتا کا رشتہ ہے، مامتا کا جذبہ ہے، حسین جذبہ ہے نا. ماں بیٹے کا رشتہ ہے، حسین رشتہ ہے نا. حسن کسی نہ کسی شیپ میں ہوگا تبھی محبت ہوگی، اس کے بغیر تو محبت ہو نہیں سکتی. تو رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، کیا میرے جمال کا مشاہدہ کیا ہے؟ کیا میرے حسن سے آنکھوں کو سیراب کیا ہے؟ اگر میرے جمال کو نہیں دیکھا تو پھر مجھ سے محبت کے دعوے میں سچے کیسے ہو سکتے ہو؟ بغیر حسن کے محبت ہوتی نہیں. اب وہ حدیث پڑھیے، من رآنی فقط رآ الحق انا میرات و جمال الحق، کہ اللہ کے حسن کے جلوے تو میرے آقا کریم کے چہرے کے آئینے میں چھلکتے اور جھلکتے ہیں. تو جس کے چہرے میں اللہ کے حسن کے جلوے چمکتے ہوں، چھلکتے ہوں، جھلکتے ہوں، ارے اس سے کنی کترا کے، نگاہیں چرا کے، آنکھیں بچا کے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرو گے، وہ کیسے قبول فرمائے گا؟ اچھا، یہاں پر کوئی سمجھدار آدمی ایک اور وزنی اعتراض کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ قاضی صاحب آپ نے پہلے جب یہ کہا کہ بغیر حسن کے محبت نہیں ہوتی، تو چلیے آپ نے دلیل ایسی دی کہ وہ اس کو ماننا پڑا کہ ضروری تو نہیں کہ چہرے کا حسن ہو، وہ کوئی اور حسن بھی ہو سکتا ہے، چلیے مان لیا. لیکن اب آپ کی یہ بات کہ بغیر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ سے محبت کرنا مشکل، یہ تو محل نظر ہے. یہ تو آپ کو بھی سوچنا چاہیے. بھئی اس کائنات میں جہاں بھی حسن ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے نا. اگر پھولوں میں ہے، کلیوں میں ہے، تتنیوں میں ہے، جگنوں میں ہے، کوہساروں میں ہے، آبشاروں میں ہے، ریگزاروں میں ہے، ستاروں میں ہے، چہروں میں ہے، آوازوں میں ہے، تو جو جہاں بھی حسن ہے وہ اسی کا ہے نا. تو تمام کائنات میں اس کا حسن ہے، کھیتوں کھلیانوں میں اس کا حسن ہے. تو کیا یہ حسن دیکھ کے ہم اللہ سے محبت نہیں کر سکتے؟ آپ کہتے ہیں نہیں، نبی کریم کے واسطے کے بغیر کیسے کریں گے؟ میں عرض کروں گا کہ بات وزنی ہے اور بات صحیح ہے. بے شک تمام کائنات میں حسن اسی کا ہے. میں نے تو آپ کی بات مانی، اب آپ کو بھی میری بھی ایک بات مان لینی چاہیے. میں مانتا ہوں تمام کائنات میں اسی کا حسن ہے، لیکن یارو یاد رکھو تمام کائنات میں اس کا حسن بکھرا ہوا ہے اور میرے آقا کریم کی ذات میں سمٹا ہوا ہے. تو جس ذات میں اس نے اپنے حسن کے جلوے سمیٹ کے رکھ دیے ہیں، ارے ان سے آنکھیں بچا کے تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرو. نہیں، اللہ نے فرمایا قل، اے محبوب تو کہہ دے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کا دعویٰ محبت میری بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا جب تک تیرا واسطہ درمیان میں نہ ہو. محبت کا دعویٰ تو ان کا ہے، لیکن تو ان کو بتا دے، اور اپنی طرف سے نہ کہنا میں کہہ رہا ہوں، تاکہ میرے کہنے پہ کہے گا پھر کسی کو اگر مگر کی گنجائش نہیں ملے گی. حضرات مکرم، تقریر تو میں کر چکا اور وہ آگے لوگ جو ہیں ان کا بھی لحاظ ہے. اگرچہ مجھے یہ بھی خیال ہے ایک دوست نے ایک اور فرمائش کی تھی کہ ایک نقطہ اور ہے وہ بیان کیجئے، لیکن اگر اس کی طرف گیا تو پھر مزید تو انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی. میں صرف ایک نصیحت کر کے میں آپ سے رخصت چاہوں گا. ویسے بھی نصیحت ہونی چاہیے. تقریریں سن کے کان جھاڑ کے چلے جانا بڑا آسان کام ہے. ہاں جی کیسی تقریر تھی؟ جی ماشاءاللہ تقریر اچھی تھی. کیا کہا انہوں نے؟ جی یہ تو یاد نہیں کیا کہا، لیکن تقریر اچھی تھی. میں چاہتا ہوں دیر مسٹ بی اے میسج ٹو ٹیک ہوم. کوئی پیغام بھی ہونا چاہیے جو آدمی اپنے ساتھ لے کے جائے اور یاد رکھے. حضرات مکرم، آج کل مسئلہ یہ ہے کہ نصیحتیں کرنا آؤٹ ڈیٹڈ چیز ہے. یہ لوگوں کو بڑا مشکل ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات نصیحتیں کرنے والا خود بیچارہ شرمندہ ہوتا ہے میں کس سے بات کر رہا ہوں. کسی سے کہیں نا کہ جناب نیکی کا راستہ اختیار کریں، برائی کا راستہ چھوڑیں، گناہ کا راستہ چھوڑیں اور بھلائی کا راستہ اختیار کریں، تو جواباً تقریر سننے کو ملتی ہے. جی آپ کو بڑا شوق ہے نصیحتیں کرنے کا، آپ کو نہیں پتہ ہر طرف گناہ، ہر طرف برائی، ہر طرف خرابی ہے، اور ہمارے پیچھے آپ ڈنڈا لے کے کھڑے میں تو نیکی کر، تو برائی کا راستہ چھوڑ. چلو میں نے چھوڑ دیا برائی کو اور نیکی کر لی، کیا دنیا بدل جائے گی؟ کیا ماحول سنور جائے گا؟ کیا برائی کا خاتمہ ہو جائے گا؟ کیا اچھائی کا بول بالا ہو جائے گا؟ آگے ہیں نصیحتیں کرنے. اب آدمی بیچارہ خود پریشان ہوتا ہے جان کیسے چھڑائے. تو ایک حکایت میں اس کا ہمارے پاس جواب ہے. کہتے ہیں کہ جب نمرود نے آگ دہکائی، الاؤ بھڑکایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ اس میں جھونکنے کے لیے،
تو وہ آگ کتنی بڑی تھی؟ یہ علماء جانتے ہیں، کتابوں میں سب کچھ لکھا ہے کہ شعلوں کی بلندی کا عالم یہ تھا کہ اس کے اوپر سے پرندے پرواز نہیں کر سکتے تھے۔ اب اتنی بڑی آگ ہو تو ذرا سوچیے اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک بلبل چونچ میں پانی لے کے چل پڑی۔ کسی نے پوچھا ہاں بھائی بلبل بھی کہاں جا رہی ہو؟ کہتی ہے میں وہ نمرود کی آگ بجھانے جا رہی ہوں۔ ظاہر ہے سب ہنس پڑے، مذاق بن گیا۔ لو جی یہ ان کی عقل دیکھو اور ان کی ہمت دیکھو، وہ آگ جہاں پر پانی کے حوض پلٹ دیے جائیں تو ان کا پتہ نہ چلے، یہ چونچ میں پانی لے کے جا رہی ہے، میں وہ آگ بجھانے جا رہی ہوں۔ بے وقوف، کہیں عقل سے پیدل بالکل۔ جب لوگوں نے بہت طعنے دیے تو اس نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں بے وقوف نہیں ہوں، پاگل نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے یہ پانی کے چند قطرے وہ اس آگ کو بجھا نہیں سکتے، یہ تو پہنچ بھی نہیں پائیں گے وہاں تک، پہلے ہی بھاپ بن کے اڑ جائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ بعد میں فہرست بنے گی وہ کون تھے جو آگ لگانے والے تھے اور وہ کون تھے جو آگ بجھانے والے تھے۔ وہ کہتی ہے کہ بعد میں فہرست بنے گی نا، وہ کون تھے جو آگ لگانے والے تھے اور وہ کون تھے جو آگ بجھانے والے تھے۔ ارے یہ پانی کے قطرے وہ آگ تو نہیں بجھا سکتے، لیکن مجھے اس فہرست میں جگہ تو دلا سکتے ہیں نا جو آگ بجھانے والوں کی ہے۔ یارو اگر ہم نیکی کریں اور برائی سے کرنی کترائیں، ممکن ہے فرق نہ پڑے، ممکن ہے برائی اسی طرح رہے، ممکن ہے نیکی کا پتہ بھی نہ چلے، ممکن ہے، ویسے تو میرا یقین ہے فرق پڑتا ہے، چراغ سے چراغ جلتے ہیں، لیکن فرض کیا ایک لمحے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن فرق نہیں پڑے گا تو دنیا کو نہیں پڑے گا، یارو تمہیں تو پڑے گا نا۔ وہ کون سی فہرست میں نام لکھوانا چاہتے ہو، جو برائی پھیلانے والوں کی ہے یا جو اچھائی کے چراغ جلانے والوں کی ہے؟ حضرات مکرم، جب محفل میلاد ہو اور ماشاءاللہ مجمع بھی باذوق ہو اور محفل بھی سجی ہو تو ایسے میں اس کو کسی انجام تک لانا بڑا دشوار کام ہوتا ہے۔ بس میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا ایک شعر جو مختلف ذائقے کا شعر ہے، ذرا وہ سنا دوں اور پھر آپ سے اجازت۔ شاعر کہتا ہے، اچھا میں بے سرا شخص ہوں، میں کوئی تغزل آفرینی، ترنم ریزی، وہ جادو کے آواز کی طرف نہیں جا سکتا، آواز کے جادو کی طرف، میں تو سیدھی سادی نعت کا ایک شعر سنا رہا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ طیبہ میں صدا صبح مسلسل کا سما ہے، طیبہ میں صدا صبح مسلسل کا سما ہے۔ یہ ذرا اپنی سماعتوں کو ذرا پوری طرح وہ نکھار لیجئے۔ طیبہ میں صدا صبح مسلسل کا سما ہے، جس شہر میں سورج ہے وہاں رات کہاں ہے۔ ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے، لجپال نبی کے دیوانے، منٹھار نبی کے دیوانے، ہم پیارے نبی کے دیوانے، پیارے رسالت، علماء اہل سنت، طیبہ میں صدا صبح مسلسل کا سما ہے۔ حضرات محترم، آپ جانتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ یہ ہم سنیوں کی پہچان ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو بھی سنی ہے وہ
یہ لبیک یا رسول اللہ سے کنی کیسے کترا سکتا ہے؟ لیکن اس نعرے کے مفہوم کے حوالے سے میں ایک بات کہتا ہوں تاکہ ہمارے جذبوں کو مہمیز لگے، اور پھر جب کہیں تو آواز صرف حلق سے نہ نکل رہی ہو، وہ دل سے نکل رہی ہو۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ظاہر ہے میں ان کا تعارف کرانے نہ بیٹھوں، علماء جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ان کو جاننے میں وقت لگے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ تم حق تعالیٰ کو دوست رکھتے ہو تو جواب میں خاموش رہو۔ بڑی عجیب بات لگتی ہے، کوئی پوچھے کہ کیا تم حق تعالیٰ کو دوست رکھتے ہو تو جواباً خاموش رہو، کیونکہ اگر تم نے کہا کہ نہیں رکھتا تو کافر ہو جاؤ گے، اور اگر کہا کہ ہاں رکھتا ہوں تو پھر پوچھا جائے گا کہ اس دوستی کا حق ادا کیا ہے تو پھر مارے جاؤ گے۔ پھر پوچھا جائے گا اس دوستی کا حق ادا کیا ہے، اور پھر ظاہر ہے تمہارے پاس صحیح جواب نہیں ہوگا کہ حق تعالیٰ سے دوستی کا حق ایک یہ بیچارہ مرد ناتما کیسے ادا کر سکتا ہے۔ تو جب تم اس کا صحیح جواب نہیں دے پاؤ گے تو مارے جاؤ گے۔ اس لیے اگر کوئی سوال کرے کہ تم حق تعالیٰ کو دوست رکھتے ہو تو اس کے جواب میں خاموش رہو۔ حضرات مکرم، جب ہم لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، اگر ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم اپنی پہچان کرانا چاہتے ہیں، ہم یا رسول اللہ کہنے والے، سرکار کی غلامی پہ فخر کرنے والے، اور اس طرح ہم درود و سلام پڑھنے والے ہیں، چلیے اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن لبیک کے اگر مفہوم کی طرف جائیں تو کیا ہم اس پہ پورے اترتے ہیں؟ یہ دیکھنا پڑے گا۔ تو آئندہ جب آپ یہ نعرہ لگائیں تو ذرا مفہوم پہ بھی غور کر کے لگائیں گے تو پھر دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ نہیں، وہ شعر تو میں نے سنا دیا نا جی، وہ ایک ہی شعر سنایا تھا میں نے، میں کوئی پوری نعت سنانے کے لیے تو نہیں بیٹھا تھا بھائی۔